तीन लोग बेसिकली मौजूद थे, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर पंजाब, सेक्टर कमांडर केपी के। या वहां पे जीना छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें, स्कूल जाना छोड़ दें, बाजार जाना छोड़ दें, क्या करना छोड़ दें। पीएसएल में आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जश्न बहारा मेला चल रहा है, वहां सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं तो सिर्फ इलेक्शन में आते हैं। शिप को नामजद कर दिया मुल्जिमान, बंदे भी उनके पकड़े, मारा पीटा भी उनको, वाटर कैनन, लाठियां, छड़ियां, हर चीज, उनकी खवातीन के साथ तशद्दुद, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सब कुछ दहशत गर्दी की खुलेआम, गुंडागर्दी, पुलिस गर्दी। और उसके बाद इल्जामात सारे उनकी क़यादत पर डालकर उन्हीं के ऊपर, उनके कत्ल का भी, एफआईआर का भी उसके ऊपर नामजद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात है जिसके हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन जाहिर है सबसे जो मेन इस वक्त अफसोसनाक खबर है जिसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, और जिसके बाद जो बाकी के मामलात हैं, जिस तरह से एफआईआर कटी है, जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है, वो सब चीज़ें उनको डिस्कस करना और उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ पीटीआई के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह के कत्ल की, बेईमाना वहशियाना कत्ल की, और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। इसके हवाले से क्या वाक़यात पेश हुए, क्या किस तरह से हुआ, इसमें इतनी सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं और दिल बहुत दुखी है, क्योंकि ये बहुत मासूम रूह थी बेसिकली। और ये उस टाइप के लोग जिनको हम कहते हैं कि ये ईसाई लोग हैं, या जिनको हम कहते हैं कि ये दरवेश सिफत लोग हैं, दरवेश मंच लोग हैं, ये उस टाइप का बंदा। और ऐसा बंदा, खान साहब ने बड़ा इसके बारे में सही कहा है कि ये इस टाइप के लोग होते हैं, ये बेचारे बड़े नरम दिल होते हैं, ये तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। और इतने मासूम आदमी को उठा के आपने उसके साथ इतनी बर्बरियत का मुजाहरा किया है, जिस तरह से उसे वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल किया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करती हूँ, और थोड़ा इस हवाले से भी बताएंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, सिक्योरिटी से मुतालिक उस पर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। उसकी अंदरूनी कहानी क्या, अंदर की खबर क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो बज़ाहिर खबर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये जी अभी एक और अगले वीक में इजलास होगा, उसके बाद वो फाइनल फैसला होगा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। व्यूअर्स, जिले शाह का जो एक जाना है वो बड़ा दुखी कर गया है सबको, और पीटीआई की क़यादत भी दुखी है, कौम भी दुखी है, और इसके साथ साथ अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रहा है। उन्होंने जो पीटीआई के कारकुनान की एक रैली निकलनी थी बुध के रोज़, उसके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, जैसे धावा बोला गया पुलिस की तरफ से, उस सब की इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की, और उसको सब ने बहुत ही कंडेम भी किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिले शाह के कत्ल का नोटिस भी लिया और मुतालबा किया है कि इसकी शफ़ाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि कैसे पुलिस कस्टडी में एक बंदा जो है वो जाँ बहक हुआ है। और ये अब बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये वाकई पुलिस कस्टडी में ही जाँ बहक होने का वाक़या, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अब वो हक़ाइक़ हैं जो बाद में सामने आए। पहली बात तो ये कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने एक झूठ बेनकाब कर दिया। ये झूठ जो घड़ा जा रहा था पुलिस की जानिब से और हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से कि ये एक्सीडेंट से मौत हुई है, तो वो सब खुल के सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक चीज़ वाज़े कर दी है, कितनी ब्रूटैलिटी से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सर में मारा गया, जिससे खून निकला और खून अंदर जम गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। जिगर और लबलबे में भी ऐसे ही था। 26 मुख्तलिफ जगहों पर निशानात थे तशद्दुद के, और बुरी तरह से मारा पीटा गया था, जिसकी वजह से ये शख्स बेचारा जाँ बहक हो गया। क्या इसका कसूर था, क्या ये कर रहा था? ये तो आराम से खड़ा हुआ था, आपने उठा के उसे वैन में डाला और उसको मार डाला। क्यों आपने ऐसे किया? ये जो पुलिस है ये तो हिफाजत के लिए होती है, ये अवाम की हिफाजत, जानो माल की हिफाजत के लिए होती है। इसको अपने टैक्स के पैसे से पाल रही है अवाम, तो क्यों पाल रही है? कि वो इसकी हिफाजत पे मामूर है, चोरों, दहशतगर्दों, डाकुओं से उसे बचाए। ये तो खुद ही चोर, दहशतगर्द, डाकुओं की तरह मारना पीटना शुरू हो गए अपने ही लोगों को, और बगैर किसी जुर्म के। यानी या तो वो कुछ कर रहा होता, कोई तकरीब कारी कर रहा होता, कोई बात होती, तो हम कहते कि यार एक इनिशिएट हो गया मामला और इस तरह से हुआ। जिस तरह से कल मरियम साहिबा उसको डिफेंड करने की, अफसोसनाक बात है वैसे, कि उसको अनकंडीशनल कंडेम करना चाहिए था, और उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी कि जी पीटीआई के कारकुनान ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। सारी दुनिया ने फुटेजेस देखी हैं, सारे विजुअल्स मौजूद हैं, और तमाम, बेशक आपने अपनी मीडिया का मुंह बंद कराया हुआ है इश्तिहारात से भी और कैमरा के जरिए भी, लेकिन इसके बावजूद भी सच सच है, वो निकल कर सामने आता है, और वो आया है। सोशल मीडिया ने दिखा दिया है सब कुछ कि क्या पुलिस कर रही थी और क्या कारकुनान ने किया है। और उसके बाद फिर
خان صاحب نے تو ریلی معطل کر دی, ختم کر دی, اس وقت اس دن منسوخ کر دی, لیکن اس کے بعد پھر بھی کارکنان کو پکڑ کے لے جایا گیا. 100 سے زیادہ کارکنان تھے جنہیں انہوں نے گرفتار کر لیا. ضلع شاہ کو قریباً 4:30 بجے کے قریب گرفتار کیا گیا, اور جو PNN کے رپورٹر ہیں اس کی ویڈیو نے یہ بات ثابت کر دی. یہ جو الزام لگ رہا تھا کہ خان صاحب نے ویڈیو بھی پرانی جیل بھرو تحریک کی لگا دی ہے, تو اس کی ویڈیو میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک جیتا جاگتا بالکل ہوش مند اس میں بیٹھا ہوا ہے وین میں, پولیس وین میں. اور اس کے بعد ہی جب اس کو کہیں لے جایا گیا ہے نامعلوم مقام پر, بیچ میں اس کے اوپر کیا واقعہ پیش آیا, کس طرح سے ظلم کیا گیا اس کے اوپر, اس بیچارے کے اوپر, کہ وہ 7 بجے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 7:07 پر جب سروسز ہاسپٹل میں اس کو لایا گیا ہے تو وہ آلریڈی ڈیڈ تھا. تو وہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بیچ میں تھے اس کے ساتھ کیا بنا ہے, یہ ہے اصل کہانی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا قتل ہوا. نہ تو وہ اس بیچ پریزن وین سے نکلا ہے کہ جو اس کو کوئی کہے کہ کوئی اور اس کو لے گیا یا کیا ہوا. اور اب پولیس کا بدنیتی کا معاملہ یہ آپ دیکھ لیں کہ FIR میں الٹا PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب اور PTI کی سینئر لیڈرشپ کو نامزد کر دیا ملزمان. بندے بھی ان کے پکڑے, مارا پیٹا بھی ان کو, واٹر کینن, لاٹھیاں چھڑیاں, ہر چیز, ان کی خواتین کے ساتھ تشدد, ان کی گاڑیاں توڑ دی, املاک کو نقصان پہنچایا, سب کچھ دہشت گردی کی کھلے عام, گنڈا گردی, پولیس گردی. اور اس کے بعد الزامات سارے ان کی قیادت پر ڈال کر انہیں کے اوپر ان کے قتل کا بھی FIR کا بھی اس کے اوپر نامزد کر دیا ہے کہ انہوں نے جیسے اپنے کارکن کو خود مارا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی آپ تھوڑا سا کسی کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے وہ اس طرح کا ہے, اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہر حد پار ہو چکی ہے. ہر دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس سے نیچے نہیں گریں گے, اب شاید یہ سب سے لو لیول ہے, لیکن وہ بتاتے نہیں اس سے بھی لو لیول ہو سکتا ہے اور ہم اس سے بھی نیچے جا سکتے ہیں. ہر دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہر دفعہ ہمیں نئے شوق مل رہے ہیں دیکھنے کو. یہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے, اسی کی ایک کڑی ہے. اب وہ پتہ چل گیا وین میں وہ بات کر رہا ہے, وہ موجود ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جو اس کے ساتھ 7 بجے اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے بعد بھی ابھی یہ لوگ بس نہیں کر رہے. اب اس کے والد کو پکڑا ہوا ہے, اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر کہ جی آپ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں مقدمے سے, یا آپ کہہ دیں کہ جی میں نے معاف کیا, یہ جو بھی اس کو کوشش کر رہے ہوں گے کہ معاملہ رفع دفع کروائیں. یہ ان لوگوں کی اوقات ہے. یہاں طاقتور بندہ وہ جو بلوچستان کا صوبائی وزیر ہے اس کو دیکھ لیں آپ, کھلی چھٹی مل گئی ہے, فوری ضمانت ہو گئی ہے, بندے مر گئے ہیں, نجی جیل بنائی ہوئی, اس کے آپ جرائم کی لسٹ دیکھیں. اور یہاں پر ٹویٹیں کرنے کے اوپر بندے پکڑ کے جیلوں میں, بندے پکڑ کے تشدد, جنسی اعضاء پر تشدد, مینٹلی ٹارچر, ویڈیوز, ننگی ویڈیوز بنا لو. یہ ہے کرتوت ان کے بیسکلی. یہ اب کھل کے چیزیں جو ہیں پہلے بھی یہ ہوتی تھیں, اب جس طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہیں ایسے پہلے کبھی تاریخ میں ایکسپوز نہیں ہوئی. اور یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اب یہ آخری دموں پر ہے یہ سارا صورتحال. اس کے بعد اب کیا ہے, اس کے بعد تو ایک انارکی کا یہ ایک لیول رہ گیا نا کہ اب عوام خود اپنے ہاتھ میں ہر چیز لے لیں گے. اور کیا ہوگا پھر میکسیمم جب اداروں سے اگر ریلیف نہیں ملے گا, عدالتیں کچھ نہیں کریں گی, یا حکومتیں آ کے پردے ڈالیں گی, یا حکومتیں بھی ناجائز تسلط قائم کر کے بیٹھی رہیں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو سری لنکا میں ہوا. تو پھر یہ اسی بات کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے یہ طاقتوروں کی جانب سے. اس کے علاوہ تو کوئی مجھے وجہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اتنی بروٹیلٹی پہ تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں رب کا بھی ایک قانون موجود ہے, وہ اتنی دیر بھی خاموش نہیں رہتا. ڈھیل ہے, دیر ہے, لیکن اندھیرے نہیں ہیں. اتنی بھی اندھیری نہ مچائیں آپ. اور اس طرح کے معصوم لوگوں اور ان کی تو دل کی آگ پتہ نہیں کہاں کون سے عرش جا کے ہلا دے. کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑیں گے آپ لوگ مزید اس طوفانی دشمنی میں, اپنی اس نفرت میں, اندھی نفرت جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. یہ ہے صورتحال اس وقت. بہرحال اب اس کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے کہ نہ تو کوئی انویسٹیگیشن ہوگی, نہ کوئی بندہ پکڑا جائے گا. پکڑا گیا ہوتا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کوئی بندہ, اس کو پھانسی دی ہوتی, تو آج پولیس والوں میں بھی تھوڑی سی کہیں رکاوٹ ہوتی کہ یار ہم نے اتنی بربریت کا مظاہرہ نہیں کرنا. اگر اس وقت ساہیوال کے لوگوں کو, جو ثانیہ ساہیوال میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کیا, بچوں کے سامنے ماں باپ کو مار دیا, ان کے ساتھ کسی نے کچھ پکڑا ہوتا, انہیں سزائیں ہوئی ہوتی, تو آج یہ حال نہ ہوتا. یہ پولیس گردی جو ہم نے اتنی بڑھا دی ہے, پولیس اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس والوں کو ہم نے کبھی پکڑا نہیں, ان کو سزائیں نہیں دی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیچھے ان سے بھی پیچھے طاقتور پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو بچاتے ہیں ہمیشہ. 25 مئی کے واقعات کے بعد جب PTI دوبارہ حکومت میں آئی, انہوں نے کوشش بھی کی تو پیچھے سے نہیں کرنے دیا گیا ایسے احتساب ایسے لوگوں کا, ایسے افسران کا. یہ صورتحال تھی. پرویز الہی صاحب نے آن ریکارڈ بھی بتایا ہوا ہے, جو اس وقت چیف منسٹر تھے. تو یہ ہے ساری کہانی. اب اس کے اوپر بھی آپ اللہ سے صرف دعا ہی کریں, ادھر ادھر نہ دیکھیں, عدالتوں کی طرف بھی نہ دیکھیں, اور نہ حکومت کی طرف دیکھیں, نہ اس بات کی امید رکھیں کہ یہاں انصاف ملے گا.
ارشد شریف کو گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی, مل گیا اس کو انصاف, تو اس کو بیچارے کو کہاں سے ملے گا. یہاں پہ بس جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئرٹی سے سامنے آ گئی ہیں. آگے اس سے آپ دیکھ لیں, آئین اور قانون واضح ہے, 90 دن میں انتخابات کرانے ہیں, سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے, پھر بھی ہیلے بہانے بنانے کا سلسلہ جاری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سیکیورٹی اداروں کو, ان کے بڑے بڑے افسران کو بلایا گیا کہ جی سیکیورٹی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو جو ہے آپ ڈسکس کر لیں. اس میں انہوں نے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جو ISI ہے ان کے 3 لوگ بیسیکلی موجود تھے, سیکٹر کمانڈر اسلام آباد, سیکٹر کمانڈر پنجاب, سیکٹر کمانڈر KP کے. اسی طرح سے IB کے بھی لوگ موجود تھے. اس کے بعد جو ان کے تھے جوائنٹ ڈائریکٹر تھے KP کے بھی, اور اس کے بعد پنجاب کے بھی. پھر اسی طرح سے جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بھی, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے بھی ڈائریکٹران موجود تھے. اور یہ تمام ٹاپ لیولز کے جو افسران تھے یہ الیکشن کمیشن میں یہ بتانے آئے تھے کہ جی آپ الیکشن نہ کرائیں کیونکہ ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں. یہ ہے صورتحال. اندرونی کہانی یہ ہے کہ مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں, اس وجہ سے آپ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس بات کو ملتوی کر دیں. یہ وہ خبر ہے جو آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, حکومت بھی نہیں چاہتی الیکشن ہو, اس لیے تمام جو ادارے ہیں وہ انہی کے کٹ پتلیاں ہیں, جو وہ کہیں گے ماؤتھ پیس ہیں وہی بولتے ہیں. تو یہی بہانے بازیاں ان کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کے اب 170 بہانے لے کے آئیں گے یہ لوگ کہ کسی طرح کرنا ہے. بھائی بندہ پوچھے اگر نہیں ہے ایسا, حالات ایسے نہیں ہیں تو آپ کس مرض کی دوائیں, آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے. یہ اتنی بڑی فوج, یہ اتنے بڑی پولیس کے تمام ادارے, یہ سیکیورٹی فورسز مختلف قسم کی, ان سب کا مقصد یہ کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے ان کی, عوام کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں تاکہ تمام معمولات زندگی نارمل روٹین سے چل سکے. اگر ہمیں ہر چیز معطل کرنی ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ سیکیورٹی تھریٹ سے, سیکیورٹی تھریٹ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہو سکتے ہیں, تو کیا وہاں پہ جینا چھوڑ دیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, اسکول جانا چھوڑ دیں, بازار جانا چھوڑ دیں, کیا کرنا چھوڑ دیں. PSL میں آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہاں سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. جشن بہارا میلہ چل رہا ہے, وہاں سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. سیکیورٹی تھریٹ آتے ہیں تو صرف الیکشن میں آتے ہیں, وہ بھی اس لیے آتے ہیں کیونکہ جی خان صاحب کہیں الیکشن میں جیت کے واپس نہ آ جائیں. یہ ہے مسئلہ سارا. اور اب یہ بنایا گیا ہے بھائی اگر ہیں تو ان کو روکیں. اتنی فون ٹیپنگ ہوتی ہے ایک ایک بندے کی, کس کس لیول کے بندے کی جا کے چوکیداروں تک کی آپ فون ٹیپنگ کر رہے ہیں, تو کریں دہشت گردوں کی فون ٹیپنگ, پکڑیں انہیں, ہونے سے پہلے ہی روکیں ان واقعات کو. کس لیے نہیں روک پاتے, کیا کمی ہے, کیا مسئلہ ہے. تو یہ اصل چیز ہے, اصل سوالات یہ ہیں کہ اصل میں بہانہ کچھ اور ہے, ان کو صرف یہ. اب اس میں اگلے ہفتے پھر آئیں گے, پھر اس کے بعد کوئی ہیلے بہانے تراشیں گے, لیکن کوشش پوری ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو حکم ہے اس کو یہ حکم عدولی ہو اور بہانے تراشے جائیں تاکہ پکڑ میں بھی نہ کوئی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی نہ ہو. تو یہ ہے بنیادی طور پر. اب اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش میں ہی یہ ریلیاں اور یہ سب چیزوں کو بار بار خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی, خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی, کبھی کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی. وجہ یہی کہ حالات خراب ہوں, امن و امان کی ایسی صورتحال بنے کہ الیکشن میں نہ جانا پڑے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.